ایسا ہے کیا؟ قرآن چھوڑ کر کے سب میں تحریف ہو سکتی ہے. قرآن چھوڑ کر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ہی کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا میں ہی قرآن کو نازل کرنے والا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں. قرآن کی حفاظت اللہ کے حوالے ہے. حدیث کو کر سکتے کر دیے, کر سکتے نہیں کر دیے, کر دیے. ہاتھ چومنے کی حدیثیں نکال دیے, کاکا تعظیم کی حدیثیں حساب نکال دیے. چومنے کا مسئلہ غلاف کعبہ کو چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ غلاف کعبہ کو چومتے نہیں چومتے؟ کون چومتے؟ ہمیں بھی چومتے ہیں, آپ بھی چوم. ہمیں تو پورے پہلے سے چومنے والے ہیں. ہمیں چومنے والے شروع سے پیدا ہوتے تھے تب چومنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس چومنا جائز ہے. ہمیں بچے کے پاؤں کو بھی چومتے, بچے کے گلے کو بھی پوسا دیتے. اپنی ماں کو بچپن سے پوسا دیتے گا, دے بھی نہیں دے رہی. آپ لوگ شاید نہیں دیتے جائے. ماں کے ختم کو پوسا دیتے نہیں دیتے. میں دکھا رہا ہوں بھائی آپ کو ڈرو نہ کو, ڈرنا نہیں. یہ زمانہ جو ہے ڈرنے کا نہیں ہے. سینہ تان کیا ہو, ڈرنے کی بات کر. ماں کے قدم چومنا, کیا ماں کے قدم چومنا جائز ہے؟ ڈر کو نہیں بول رہی. میں کہتی بھی ہرا کیا تو میرے خلاف بدلیں گے نہیں. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے ماں کے قدم چومنا جائز ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے, باپ کے قدم میں بچپن سے چوم رہی, ہاتھ بھی چومتے, پاؤں بھی چومتے, چومتے نہیں چومتے. ماں باپ کے قدم بھی چومتے, ماں کے قدم باپ کے قدم سب چومتے ہیں. پھر بعد غلاف کعبہ کو بھی چومتے, مزارات اولیاء کے چادروں کو بھی چومتے, ان کی چوکھٹوں کو چومتے. چومتے نہیں چومتے. تم نہ نصیب نہیں ہے, تم نہ نصیب ہے ہی نہیں تمہارے نصیب میں. نہ تمہارے کا اوپر کپڑے کی نصیب ہے, نہ تمہارا چومنے کی نصیب ہے. آخر پیدا تھے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ بولے تو ایک مشکل ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ فرماتا کیا تم یہ گمان کرتے کہ میں تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ نہ, ان بہاڑوں کو بیکار نہیں پیدا کیا. اللہ مقصد ہے اس کا, بہت مقصد ہے ان کے پیچھے. ان کو رکھنے میں بڑا حکمت, اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. بہاڑوں کو, جماعتوں کو, سب کو رکھنے کی بڑی حکمت ہے. اب بھی سمجھ جاؤ تو 40 کی جا کر آئی نا, 40 کی جو ڈوٹ مار کر آئی, اگر وہ لوگ رہے تو سمجھ جاؤ کیا بھی گیا نہیں تمہارا بھی, کیا بھی واجب خراب نہیں دے دیا کہ تمہیں ان کے چھوڑے بول کر نہیں ہے. تمہیں کبھی بھی پلٹ کرا سکتے ہیں, ان کے علماء پلٹ کرا کے بولے تو تمہارا کیا حصہ. تمہیں آرام سے توبہ کروا, توبہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آپ کو حضرت میں ایسا گناہ کر دیا, مجھے معاف کر لو, میں ایسی غلطیاں کر دیا, میں توبہ کرتا ہوں. ہمارے ہاتھ میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ہے, آپ کا رب ہے, آپ ہے, آپ کا رب ہے. آپ آ کر کے اللہ کے پاس, مولا میں ایسے غلطی کر دیا, مولا تیرے بندوں کی میں نے گستاخی کر دی, تیرے محبوب بندوں کی میں نے گستاخی کر دی, مولا مجھے معاف کر دے. کیا کرے گا؟ اللہ معاف کر دے گا. اور جن جن کی غلطیاں کرے نا, گستاخی, ذرا بابا تو مسئلہ بس چلے جاؤ, بابا کے پاس چلے جاؤ, یہ اللہ کے پاس, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ آ گیا. اب بندوں کی جاؤ اولیاء کے پاس جا کر بولو, یا بابا تو کوئی مسئلہ, میں نے ایسا کر دیا, آپ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا, بڑے بڑے ہمارے سردار ایسا بول دیے تھے, بول کر کے ہم آپ کی گستاخی کر دیے, ہم معافی چاہتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں. تو اولیاء بھی آپ کو معاف کر دیں گے, اولیاء بھی آپ کو معاف کر دیں گے. توبہ کر لو. خیر, یہ چومنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, خلاف کعبہ کو چومتے ہیں. خلاف کعبہ کو چومنا تو چومنا, وہاں کے پتھر کو بھی چومتے. وہ پتھر کون سا بھی, اچھا یہ پتھر کو چومے تو کیا کی بولے جائے, حجر اسود کو, پورے پتھر کو چومتی. وہ کون سا پتھر ہو, اللہ ہاتھ لگایا اس پہ, اللہ لگا سو, اللہ ہاتھ لگایا نا, اللہ کی ٹچنگ ہوئی ہے, اللہ کو ایک ٹچ ہوا ہے, اس کے واسطے ہمیں بوسا دیتی, اس کے واسطے ہمیں بوسا دیتی. بولے تو مان نہیں تھا. اللہ کو بھی چھوا, اس کو چھوا, پیچھے والوں کو نہیں سمجھ جائے گی. اللہ سے چھوا کیا, کبھی بوسا دیا, کبھی لکو کھڑیا, کیا کرے اللہ تعالیٰ. وہ چومنا, ہاتھ لگا دو, سینہ لگاتے, سینہ کپڑا کھول کو, کپڑا کھول کو سینہ لگا کو گھستے, سونیاں بھی گھستے, ٹوٹے بھی گھستے, ہاتھے بھی گھستے, سب گھستے. یہ موقع ملا سو آپ کو, اللہ نے کہا یہاں گھسو رہے بتا, ہاں گھستے نہیں, یہاں گھسو, میرے بندے کے پاس گھسے نہیں تو یہاں گھسو, ننگے ہو کو گھسو بتا, ننگے ہو کو سینہ کھول کو گھسو. وہاں ہاتھ لگا لو تو ہاتھ لگا نہیں, یہاں کرو بوسا تو بوسا, آدھا گھنٹہ بوسا کھڑے جاتے, بوسا کھڑے جا کو ہاتھ لگا لے کو, دعا میں تو دعا ضرور,
غالباً 300 kg کے قریب جو سونا کا استعمال ہوتا ہے اس میں خلاف کعبہ کو جو کام کیا جاتا ہے 300 kg سے زیادہ سونا کا استعمال ہوتا ہے، چاندی 700 kg کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا اس کی وجہ سے بوسا دیتے؟ وہ کپڑے کو بوسا دیتے نہیں، کاٹ کے جاتے تھے، کاٹ کے جا جاتے لوگ، اس کے لیے کیا کرتے چڑھا دیے 10 فیٹ اوپر چڑھا دیا خلاف کعبہ کو۔ ان لوگ یہ کرتے کرتے بوسے میں کیا کرتے ہیں کاٹ کے چلے جاتے ہیں، وہ ڈر کو ڈالا ہے ویسا چھوڑ کر رکھ دیتے جنگین پہلے چھوڑ کر رکھ دیتے، آپ حاجی لوگ چلے جائیں گے تو پھر اتار دیں گے، آپ تمہیں پکڑ کو چوم اور لٹ کو کیا کرو لٹ کو چومو بوسا جو کیا کیا کرتے سمجھائے وہ جملہ کون سا بھی ہو اللہ کو تھا، اللہ کا اشارہ بنا بول رہا تھا، کیا کریا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیتے کپڑے کو نہیں اسے چومنا تبڑو وہ کیسے لگا خانے کعبہ کو لگتے ہی اس کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ اس کپڑے کو بوسا بھی دے رہے ہیں، پکڑ کر کے خلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگی جائے، دعا کی قبولیت، ارے چار دیواری پہ لگ جائے کپڑا جس کے بارے میں اللہ نے ایک بار کہا میرا گھر ہے، اگر اس گھر سے ایک بار چادر لگ جائے تو دعا کی قبولیت ہو جائے، ارے جس بندے کو اللہ 70 بار بولے میرا بندہ ہے اس کی مزار پر اگر چڑھا دیا جائے تو کیا اس کے کپڑے کو پکڑ کر کے دعا کی قبولیت نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ضرور ہوگی۔ آزما کے دیکھو، نہیں ایسا ہو سکتا کہ آؤ آپ کو ذرا کر کے دیکھو، آپ کر کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، نہیں دیا تو بعد میں آ کے بولا کیا حضرت نے پوچھا تھا، یہ ایسا ہے کہ سر پھر انہیں خاطری میں بھی بیٹھ کر کو دیکھا، میں شدا شبندی نے بھی بیٹھ کر کو دیکھا، میں کشی میں بھی بیٹھ کر کو دیکھا، میں سہر مردی میں بھی بیٹھ کر کو دیکھا، سب میں بھی کر کو دیکھا، لیکن کیا بھی نہیں آئی، کیا ملا تھا تجھے، کیا افسوس کو دینا تھا تو یہ سلسلے جو ہوتے ہیں کس کے لیے ہوتے ہیں؟ کس کو پکڑنے کے لیے، کس کو حاصل کرنے کے لیے؟ صرف وسیلہ ہوتا ہے خدا تک رسائی کی، وسیلہ جو ہوتا ہے نبی تک خدا تک رسائی کے لیے، اگر تجھے نہیں ملا تو تیرا پکڑنا ہی بیکار ہے، تم نے کس کو پکڑا کیا معلوم؟ پھر بھی کیا بولتا ہے خطبے میں، کیا ہے تمہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کب پکڑے تھے چھوڑنے کے واسطے پوچھتا ہے ایک ایسا ہے ایسا پھر تمہیں کبرے پکڑے غوث کا دامن کب پکڑے چھوڑنے کے واسطے؟ اب کیا بولنا آپ کے پاس سے کعبے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کعبے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تینوں پکڑے تھے ہمیں، اب بولو کعبے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خیر ہمیں تو بولتے ہی کب پکڑے ہم نہ معلوم، ہم نہ ہمیں کب پکڑے ہم نہ معلوم، تو کہیں چن کھانے گیا تھا تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں اس میں، تو کہاں پورکنے گیا تھا کسے معلوم ہے، کہاں تاش کھیلنے میں جاتا کسے معلوم ہے، کس کے ساتھ
فرشتہ پوچھے گا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقول فی شأن ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچکا کو کیسے چھوڑ نہیں پڑا، کیا بحث آگے فرشتے، سبحان اللہ. کیا اچکا کو چھوڑنے کا انداز ہے، دیکھو کیا بولتے تھے، کیا بولتے تھے اس شخص کے بارے میں. پوچھتے فرشتے ہم تو عاشق ہیں، ہم کیا بولتے تھے؟ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم تو کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مدینے کے آقا، مدینے کے سرور، درود آپ پر ہو، سلام آپ پر ہو. یہ عاشق کھڑا ہو جائے گا پوچھنے کی دیر. ارے بعد میں فرشتہ تم پوچھو، میں پہلے سلام پڑھ لیتا ہوں، پہلے سلام پڑھ لیتا ہوں، بعد میں تم پوچھنا. پہلے وہ ہوتا ہے تم یہ کیا کرتے ہو، ایسا دے گا ویسا دے گا ایسا دے گا، آپ کیا پتا نہیں چلتا. ہم نبی کو بھی نہیں پہچانتے. سن لو ایک بات بتا دیتا ہوں، آج بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں کہ جب نبی خبر میں آئیں گے تو ہم اور آپ نے نہیں دیکھا ہے، نہیں پہچان پائیں گے. صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچان پائے گا، صرف وہی پہچانے گا جس نے اپنے پیر کا دامن پکڑا. کیسے کیسے؟ سنو، اس لیے کہ تم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے. اب تم نبی کو دیکھو گے تو اپنے پیر کے آئینے میں دیکھیں گے، اپنے پیر کے آئینے میں دیکھو گے. ارے نبی، ارے تم سوئے ہوئے ہوگے ایسے، اور نبی خطمائن میں آئیں گے. نبی تو سرحانے کیا ایسے دیکھیں گے؟ خبر میں پڑھ کے دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے خبر میں؟ نبی کو کیسا دیکھیں گے؟ نبی تو سرحانے لائیں گے ان کے بارے میں تو ایسے دیکھتے رہیں گے. نبی تو ادھر آئیں گے تو وہاں آئینہ ہوگا پیر کا، وہاں آئینہ ہوگا اپنے پیر کا. اسی آئینے میں ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں. تو اسی وجہ سے دامن تھام لو. دامن، یہ کٹی پتنگ کو آج کل پکڑ کے پھر رہے ہیں، ناشبندی ناشبندی بول کر کے تم لوگ دھوکہ دے رہے ہو. کٹی پتنگ زمانے کے پہلے ہی کٹو گیا ہے. رشتہ وہاں ملتے ہیں تم پکڑ کے بیٹھے ہوئے، ہمارے بھی پیر صاحب ہیں، ہمارا کسی گھر چلو کرو، کیا کیا کرتی کرو، تماشے سب تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھے، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھا. اب یہ تماشے الگ کر لے کر میرے. خیر، خلاف کعبہ کو چومنا، خلاف کعبہ کو چومنا ہمارے پاس جائز ہے، تمہارے پاس اس لیے کہ وہ خلاف کعبہ ہے، اس کو نسبت ہے اللہ کے گھر سے، اس کو نسبت ہے اللہ کے گھر سے. جب خلاف کعبہ کوئی بھی کرتا ہو، کوئی بھی کرتا ہو، کوئی سا بھی ٹکڑا ہو، اگر کسی اللہ والے کی نسبت قائم کر لے، اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں سے اگر نسبت قائم کر لے تو آپ اسے چھوا نہیں جا سکتا. اسے دیکھنا عبادت ہے، اسے چھونا عبادت، اسے بوسہ دینا عبادت، اس کے قرب میں کھڑنا عبادت. جب ان لوگوں کا ان چیزوں کا یہ حال ہے تو غوث الاعظم دستگیر کا حال ہے. امام حسن مجتبی کا حال کیا ہوگا؟ امام حسنین کریمین کا حال کیا ہوگا؟ علی المرتضیٰ کا حال کیا ہوگا؟ عمر فاروق کا حال کیا ہوگا؟ ارے عمر فاروق وہ کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کعبے کا خیال ہوگا وہی اللہ کا خیال ہوگا. کہا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کا جو خیال ہوتا ہے، عمر کی جو رائے وہ اللہ کی رائے ہوتی ہے، عمر کی رائے اللہ کی رائے ہوتی ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے تو پھر خانہ کعبہ کا حال کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ کا یہ حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ تو خلاف کعبہ کو جب چومنا جائز ہے تو بابا توکل مستعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے کپڑے کو چومنا بھی جائز ہے. اب ہوگا، اب یہ دیواروں کو چومتے ہیں، دیواروں کو ہمیں چوکٹ چومے تو چھری. مدینے پاک میں نبی کے مزار حجرت پاک کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ کو بولو نا، پھر حاضر 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 لا عبداللہ عبداللہ لیس اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، ادھر اللہ نہیں ہے. کدھر ہے اللہ؟ قبلہ کسی کوئی مدینے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے، کہتا ہے حاضر عبداللہ حاضر لیس القبلہ حاضر قبلہ، یہ قبلہ نہیں ہے، یہ قبلہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، ادھر مانگو. یہ تو سر بھی رہتے وہاں پر پاکستانی ہمارے، یہ پاکستانی میں سر بھی رہتے، اس نے تو متفق کہہ دیا بتا بھائی ٹھیک ہے تو ایک بات مان
میں ادھر کھڑا ہو گیا تو کیا ادھر اللہ نہیں ہے؟ اللہ ادھر نہیں ہے؟ اب کیا جواب ہوگا بتائیے؟ اللہ کی سمت کون سی ہے؟ ایک ہی سمت میں اللہ ہے؟ ہر سمت میں اللہ ہے. جدھر دیکھو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ خود کہتا ہے تم جدھر جدھر نظر کرو گے میرا چہرہ ادھر ادھر ہوگا. میرا چہرہ ہر اس سمت میں میرا چہرہ ہے. کون سی چیز ہے جس کو میں نہیں دکھتا ہوں؟ تمہارا ایمان ہے ایسا. میں تو ہر چیز میں نمایا ہوں. میں تو ہر چیز میں نمایا ہوں. میں ہر چیز میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر جدھر کو کرو گے ادھر ادھر ہے ادھر ادھر میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خانہ کعبہ کا میرا گھر کہا تو اس چار دیواری کے پتھر کو چومنا جائز. اس دیواری کے پتھر کو چومنا جائز ہے. اب خاص کر اس پتھر کو چومتے ہیں جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. جس کو حجر اسود حدیث پاک اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دوں. اس پتھر کے بارے میں حجر اسود کا اللہ پتھر اس کے بارے میں چومنا حدیث پاک میں ہے. مشکل شریف کی حدیث کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے آئے کدھر حجر اسود کے پاس آئے. حجر بولے اے پتھر میں تجھے نہیں چومتا لیکن میں اس لیے چومتا ہوں. میں نہیں چومتا لیکن اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا. میں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نفع بھی نہیں دے سکتا ہے نقصان بھی نہیں دے سکتا. کس نے کہا؟ عمر فاروق نے. علی المرتضیٰ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے. ہاتھ رکھا کاندھے پہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا یا امیر المؤمنین ایسی بات نہیں ہے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. کہا کیسے؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا کون اس کو چوما تھا کون اس کو نہیں چوما تھا. قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے کر اس کی شفاعت کرائے گا جو اسے چومتا. یہ پتھر کیا ہے؟ یہ پتھر کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ جنتی پتھر. کون سا پتھر ہے؟ جنتی پتھر. ہو گیا جنتی پتھر. مواہب دنیا میں ایک حدیث ہے سنیے ایک اور اس کا دوسرا رنگ سنیے. یہ پتھر ایک تو حجر اسود جنتی اس کے بارے میں دوسرا معلوم. یہ وہ پتھر ہے جو 360 جو پتھر اندر رکھے ہوئے تھے نا اس پتھر میں سے 360 میں سے وہ ایک پتھر ہے. 360 میں سے وہ ایک پتھر ہے. وہ پتھر یہ وہ پتھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے. یہ حجر اسود جب میں پیدا ہوا تھا جب میری پیدائش ہوئی تھی اس وقت سے مجھ پر درود پڑتا تھا. یہ پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا. 360 میں سے 360 کو نکال کر ایک پتھر کو رکھ لیا گیا. سب کو نکال پے گا ایک رکھ لیا تو اس وجہ سے وہ رسول سے محبت کرتا تھا. وہ رسول سے محبت کرتا تھا. دوسرا قول ہے ایک تو یہ ہے حجر اسود جنتی پتھر. جنتی پتھر کا یہ مقام ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کیا 20 ہو گئے ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بکھر کر 3-4 پیس لگے ہوئے ہیں. پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں راؤنڈ سرکل میں پورا پتھر نہیں ہے. وہ آپ غریب میں جانے اللہ کرے سب کو نصیب کرے. اللہ نصیب کرے. وہ اتنے سائز کے وہ 3 یا 4 پتھر وہ سیمنٹ میں لگا دیے گئے ہیں. اتنے ہی پتھر ہیں اس کے ٹکڑے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اس پتھر کے بارے میں کیا ہے وہ چومنا. اسے چومنا سنت ہے. کیا ہے؟ اس حجر اسود کو چومنا سنت ہے. چومنا جائز ہے. پتھر کو چومنا اس نے کہا نبی نے چوما. جب نبی کسی کو چومے تو وہ اس لائق ہو جائے کہ قیامت تک اسے چوما جا سکتا ہے. نبی نے ہاتھ لگایا تو وہ اس کا مقام ہو گیا. جس کی ہاتھ مغناطیس کا مقام کیا ہے؟ جس لوہے کو وہ لگا دے لوہا سونا ہو جائے. اب اس کی قیمت کیا ہے مغناطیس کی؟
میں جسے چوم لوں قیامت تک چومتے رہوں. میں چوموں تو اس لائق بن جائے تو خود جب صاحب ذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے لگاتے ہاتھ تو اسے جائز, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا, نبی کی مزار کو چومنا, حجر اسود کو چومے تو جائز, حجر اسود خود نبی کی مزار کو چومنا جائز نہیں. ارے وہاں تو نبی آرام فرما, وہاں تو نبی آرام فرما رہے ہیں. تو بات یہ ہے حجر اسود جنتی پتھر کو چوم سکتے ہیں, گناہ کھینچ لیتا. گناہ حدیث میں کیا ہے, گناہ کھینچ لیتا, جذب کر لیتا. جب جنتی پتھر کو یہ تعلق اچھا چوم سکتے ہیں, یہ جنتی پتھر لاکھ لوگ بھی اگر طواف کریں اب ہاتھ قریب جا کر کے چوم نہیں سکتے تو کیا کرنے کا حکم ہے, کیا کرنا, دور سے ہائے حجر اسود بوسا دیا. حجر اسود اتنی پبلک میں بھی سمجھ لیتا, اتنی پبلک میں بھی یہ دیکھو کتنا اس کے اندر ٹیمپر ہے, پتھر بھی کا ٹیمپر دور سے بھی نہیں کسی ہے, لائن کسی سے ہو رہا ایسے دے دیے تو بھی حجر اسود ایکسپٹ کر لیتا ہے, ہاں اوکے اوکے اوکے, ایسے وہ بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. حدیث پاک میں چھتری بڑھا نہیں ہو سکتا, ہاتھ اٹھانے بھی, ہاتھ اٹھا کر خود بھی گندلک چلے لیں گے, نہیں ہوتا. چھتری اٹھا کر دکھایا, چھتری کا کونا, چھتری کی کو نوٹ دکھا کر بوسا دیا, وہ بھی کس قبول, وہ بھی سبحان اللہ کیا قسمتیں ہیں. چھتری کا نوٹ, چھتری کی نوٹ کی کیا حیثیت ہے, آج چھتری کی نوٹ کو کیا مقام ہے, حجر اسود کا مقام ہو گیا. حجر اسود کو چومنا سنت ہے, اب وہ چھتری کا نوٹ نہیں, اب وہ مقام ہے حجر اسود کو چومنے کا جو مقام, وہی چھتری کی نوٹ کو چومنے کا مقام. اب بھی کیا ہوگا, وہ پاورفل پتھر, وہ 4 ٹکڑے بھی پاور ہے جنتی پتھر میں, جنتی بشر میں کتنا پاور ہوگا, جنتی پتھروں کے پیسوں میں یہ مقام, یہ مزاروں پہ جو لیٹے ہوئے ہیں وہ جنتی بشر ہے, وہ جنتی بشر ہے. ان کے پاس کیا مقام ہوگا, ان کی جسم کا کیا مقام, ان کے مزار کا کیا مقام ہوگا. جب جنتی پتھر گناہوں کو چوستا ہے اسے کس کرنا جائز ہے, نزدیک گئے نہیں تو کیا ہوا, دور سے بھی راستے میں جا رہے مزار کو دیکھا بوسا دے دیا, کس ایکسپٹ ہو گیا, ایکسپٹ ہو گیا, لنک ہو گیا. وہ آج کل وائی فائی چل رہا ہے نا, وائی فائی بولتے ہیں آج کل, وائی فائی بھی چل رہا ہے, وائی فائی ایکسپٹ نہیں کرتا کیا. آج کل کے جو فونس آ رہے ہیں وہ وائی فائی بھی بہت سارے وقت مار کے وائی فائی کیا نہیں. آج کل کے جتنی ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے اتنا اللہ والوں کے مقام کو بتا رہا ہے. جب وائی فائی لگا تو ایک گاڑی میں وہ دم ہے, وہ موڈم کی وہ گاڑی میں دم کیا ہے, سب کو سپلائی کرتا ہے ایک ٹائم میں وائی فائی. یہ کیا only 1 سیکنڈ میں, within سیکنڈ سب کو سپلائی کر رہا ہے. جب ایک ہی سیکنڈ میں وائی فائی کی ایک گاڑی جب اتنوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے تو اللہ والے کتنوں کو فیضیاب نہیں کر سکتے ہیں. تو خیر عقل کی بات ہے, اللہ کی جو پردے ڈالتے تو کیا آپ کی سمجھ میں, انہیں کتنا پہلے بولا کتنا بڑا مولوی رنجن, کتنا بڑا مفتی رنجن مفت کا, وہ شراب کے لیے اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی ابھی حجر اسود کو, ابھی مقام ابراہیم کو جانا ہے, پھر وہاں جانا ہے, پھر مینا کو, پھر وہاں, پھر مدینے کو جانا ہے. ابھی تو مکے کی طرف, ابھی مکے کی طرف جو ہے تفریح ہو رہی ہے. جب جانے جا کے پاس جائے تو دل سنبھال کے آنا, پورے پورے کنٹرول کے ساتھ آؤ, ایسے ویسے رہے تو نہ پڑھو, ہوا جلا ہو جائے گا, ہاتھ مرن